بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ براک ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے آج یہ پہلا پوڈ کاسٹ ہے اور ہمارے ناظرین کی رائے یہ تھی کہ یہ پوڈ کاسٹ 17 جولائی کو ہونے والے ضمنی انتخابات کے حوالے سے کیا جائے۔ 17 جولائی بروز اتوار پنجاب کی 20 نشستوں پر ضمنی انتخاب یعنی کہ بائی الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ یہ 20 سیٹس خالی ہوئی تھیں کیونکہ انہوں نے اپنی پارٹی پالیسی سے روگردانی کی اور پھر کورٹ نے ایک بہت اچھا فیصلہ سنایا اور ہمیشہ کے لیے پارٹی کی پالیسیز کی خلاف ورزی کرنے والوں کو روکا اور ان کو ڈی سیٹ کر دیا اور وہاں پہ دوبارہ الیکشن اناؤنس کیے۔ ابھی کی جو موجودہ صورتحال ہے پنجاب اسمبلی کی وہ بہت سنسنی خیز اور بڑی کانٹے دار مقابلہ ہے۔ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این حکومتی جو اس ٹائم حکومت میں پی ایم ایل این اور باقی پارٹیز مل کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ ابھی جو موجودہ صورتحال ہے پنجاب اسمبلی میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس 7 سیٹس، یہ میں آپ کو پہلے حکومتی ارکان کی تعداد اس ٹائم گنوا رہا ہوں۔ اس کے بعد پی ایم ایل این 164 سیٹس اور آزاد اور ایک راہ حق کا ایم پی اے، یہ سب ملا کے وہ 5 سیٹس ہیں، 176 سیٹس بنتی ہیں جو کہ حکومتی نشستوں پر براجمان ہیں۔ جبکہ اپوزیشن میں پی ٹی آئی ہے اور اس کے ساتھ اس کی اتحادی پی ایم ایل کیو۔ پی ٹی آئی کے پاس 162 سیٹیں اور پی ایم ایل کیو کے پاس 10 سیٹس ہیں، تو یہ کل ملا کے 172 سیٹس بنتی ہیں۔ ناٹ الائنڈ جو 2 سیٹس ہیں ان میں ایک چودھری نثار صاحب کی سیٹ ہے جو کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے، نہ وہ اپوزیشن کے ساتھ ہیں نہ وہ موجودہ حکومت کے ساتھ ہیں، اور ایک سیٹ پہ پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ نے ریزائن کیا ہے، فیصل نیازی صاحب نے خانیوال سے پی پی 209 سے۔ تو یہ 2 سیٹس ابھی فی الحال کسی کی سائڈ پہ بھی نہیں جاتی ہوئی نظر آ رہی۔ تو الیکشن 20 سیٹس پہ ہے، ان 20 میں سے پی ٹی آئی کو 13 سیٹس ریکوائرڈ ہیں پنجاب میں اپنی گورنمنٹ بنانے کے لیے، جبکہ پی ایم ایل این کو 9 سیٹس ریکوائرڈ ہیں پنجاب میں اپنی گورنمنٹ برقرار رکھنے کے لیے۔ تو یہ بہت زیادہ سنسنی خیز صورتحال ہے۔ 17 تاریخ کا الیکشن یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ پنجاب میں نیکسٹ گورنمنٹ کس پارٹی کی ہو۔ ابھی میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ کون کون سا حلقہ ہے جہاں پہ یہ بائی الیکشن ہونا ہے، کون کون سے امیدوار مد مقابل ہیں اور ان کا پہلے کیا سکور رہا، کیا رزلٹ رہا 2018 کے الیکشن میں۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں پی پی 7 راولپنڈی 2 کی، جس میں تحصیل کہوٹہ ہے، کلر سیدہ ہے، یہ علاقہ ہے۔ اس میں رجسٹرڈ ووٹ تقریباً 3 لاکھ ہیں۔ راجہ صغیر احمد 2018 کے الیکشن میں آزاد امیدوار یہاں سے جیتے تھے جنہوں نے 44,286 ووٹ لیے تھے، جبکہ راجہ محمد علی پی ایم این کی طرف سے کینڈیڈیٹ تھے 2018 میں اور انہوں نے 42,382 ووٹ لیے تھے، جبکہ تیسرے نمبر پہ غلام مرتضیٰ ستی وہاں سے الیکشن لڑے تھے پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ اور انہوں نے 40,332 ووٹ لیے تھے۔ تو بڑا نیک ٹو نیک مقابلہ تھا، بہت تھوڑا مارجن ہے 1500 2000 کے ان تینوں کے درمیان 2018 کے الیکشن میں۔ جبکہ 2022 کے الیکشن میں جو آزاد امیدوار منحرف ہوئے تھے راجہ صغیر احمد صاحب، وہ اب پی ایم ایل این کی ٹکٹ سے یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کی طرف سے کرنل شبیر اوان صاحب جو ہیں وہ ان کو میدان میں اتارا گیا ہے اور ٹی ایل پی کے حافظ منصور صاحب یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اس حلقے میں ٹی ایل پی اپنا اچھا ووٹ بینک رکھتی ہے اور 15-16 ہزار ووٹ ٹی ایل پی یہاں سے اس بائی الیکشن میں لے سکتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان راجہ صغیر احمد صاحب اور کرنل شبیر اوان صاحب کے درمیان مقابلہ بہت کانٹے دار مقابلہ ہے، لیکن میں نے ایک پورا ماہ جو ہے وہ ان تمام 20 حلقوں میں گزارا ہے آج کے پوڈ کاسٹ کے لیے، اور عوام سے رائے لی اور وہاں کی کچھ وکلاء کمیونٹی سے اور باقی کمیونٹیز سے رائے لی۔ تو ہمارے تجزیے کے مطابق اس سیٹ پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ون کر جائے گی، یعنی کہ کرنل شبیر اوان صاحب یہ سیٹ ون کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جس دوسرے حلقے کا ہم ذکر کرنے لگے ہیں وہ ہے پی پی 83 خوشاب۔ یہاں پہ تقریباً 2,88,000 ووٹ رجسٹرڈ ہے۔ 2018 میں یہاں سے آزاد امیدوار جیتے تھے ملک غلام رسول سانگھا صاحب۔
جبکہ دوسرے نمبر پہ PMLN کے کینڈیڈیٹ تھے ملک محمد آصف صاحب، اور انہوں نے ووٹ لیے تھے 47,684. جبکہ PTI کی طرف سے گل اصغر بگور صاحب کینڈیڈیٹ تھے اور وہ صرف 8,517 ووٹ لے سکے تھے. جیتنے والے میں اور PTI کے کینڈیڈیٹ میں تقریباً 60,000 ووٹوں کا ڈیفرنس تھا 2018 کے الیکشن میں، کیونکہ وہاں پہ دھڑے بندی ہو چکی تھی. PTI کے 2 دھڑے تھے، ایک دھڑا غلام رسول سانگھا صاحب کو سپورٹ کر رہا تھا، جبکہ دوسرا دھڑا گل اصغر بگور صاحب کے ساتھ تھا. اور ابھی بائی الیکشن میں ملک آصف بھا صاحب آزاد کینڈیڈیٹ ہیں، انتخابی نشان گھاڑا ہے ان کا، بڑے مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں. ملک حسن اسلم اوان صاحب، وہاں سے PTI نے اپنے کینڈیڈیٹ ایک نوجوان قیادت کو وہاں سے انٹروڈیوس کروایا ہے. جبکہ PMLN کی طرف سے ملک امیر حیدر سنگھا صاحب جو ہیں وہ وہاں سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. احسان ٹوانا صاحب MNA ہیں، ٹوانا برادری کا بہت ووٹ ہے وہاں پہ، وہ PTI کو کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ بھی کانٹے دار مقابلہ ہے، لیکن یہاں پہ ہمارے تجزیے کے مطابق ملک آصف بھا صاحب جو کہ آزاد کینڈیڈیٹ ہیں، وہ یہاں سے سیٹ نکالنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تیسرے حلقے پہ آتے ہیں. PP90 بھکر دریا خان کا علاقہ ہے جہاں پہ یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے. یہاں پہ رجسٹرڈ ووٹ تقریباً 2.25 لاکھ ہیں. 2018 کے الیکشن میں یہاں سے سعید اکبر نعمانی صاحب آزاد حیثیت سے جیتے تھے اور انہوں نے 59,350 ووٹ لیے تھے. دوسرے نمبر پہ آنے والے کینڈیڈیٹ عرفان اللہ نیازی صاحب تھے جو PMLN سے جن کا تعلق تھا 2018 میں، اور انہوں نے 44,915 ووٹ لیے تھے. جبکہ تیسرے نمبر پہ آنے والے کینڈیڈیٹ احسان اللہ خان صاحب تھے جو PTI کی طرف سے تھے اور انہوں نے 12,994 ووٹ لیے. یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ عرفان اللہ نیازی صاحب جو 2018 میں PMLN کی طرف سے کینڈیڈیٹ تھے وہ عمران خان صاحب کے کزن ہیں، لیکن کچھ خاندانی اختلافات کی وجہ سے PMLN میں چلے گئے تھے. اب 2022 کے الیکشن میں PTI نے عرفان اللہ نیازی صاحب کو ٹکٹ دیا ہے. صلح ہو چکی ہے اور اس الیکشن میں 2022 کے الیکشن میں ثناء اللہ مستی خیل MNA ہیں، ان کی سپورٹ حاصل ہے عرفان اللہ نیازی صاحب کو. جبکہ 2018 کے الیکشن میں ثناء اللہ مستی خیل کی سپورٹ حاصل تھی آزاد امیدوار سعید اکبر نعمانی صاحب کو. سعید اکبر نعمانی صاحب ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں اور وہ کافی عرصے سے اسمبلی کا حصہ بنتے چلے آ رہے ہیں. ادھر بہت کانٹے دار مقابلہ ہے. سعید نعمانی صاحب 1985 میں فرسٹ ٹائم MPA بنے اور وہ مسلسل وہاں سے جیتے آ رہے ہیں، لیکن اس بار صورتحال ذرا مختلف ہے کیونکہ وہاں نیازی برادری کا اچھا ووٹ بینک ہے اور وہ اس دفعہ کانٹے دار مقابلے کے بعد یہاں سے PTI کی جیت ہمیں نظر آ رہی ہے. اس کے بعد جس حلقے کی بات کریں گے وہ ہے PP97 فیصل آباد کا حلقہ ہے. چک جھمرا بڑا مشہور ایک فیصل آباد کا ملھی کا علاقہ ہے، وہاں سے یہ الیکشن کنٹیسٹ ہو رہا ہے. اس میں رجسٹرڈ ووٹ تقریباً 2.25 لاکھ ہیں. 2018 کے الیکشن میں یہاں سے اجمل چیمہ صاحب آزاد امیدوار کے طور پر سامنے آئے تھے اور انہوں نے یہ سیٹ ون کی تھی 42,273 ووٹس کے ساتھ. دوسرے نمبر پہ آنے والے کینڈیڈیٹ افضل ساہی صاحب تھے جن کا تعلق PTI سے تھا اور انہوں نے 37,932 ووٹ حاصل کیے تھے. تیسرے نمبر پہ آنے والے کینڈیڈیٹ آزاد علی تبسم صاحب تھے جن کا تعلق PMLN سے تھا اور انہوں نے 35,298 ووٹ حاصل کیے تھے. ابھی 2022 کے الیکشن میں جو بائی الیکشن ہے 17 تاریخ کو، اس میں اجمل چیمہ صاحب کینڈیڈیٹ ہیں PMLN کے، علی افضل ساہی صاحب کینڈیڈیٹ ہیں PTI کے. 2018 میں بھی یہی کینڈیڈیٹ تھے PTI کے. ان دونوں کے درمیان بہت سخت مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے اور ہمارے تخمینے کے مطابق اور وہاں کی عوام کی رائے کے مطابق اور وہاں کے جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہم نے دیکھی ہیں اس کے مطابق اس سیٹ کو بھی PTI ون کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے. میں آپ کو یہاں یہ بتاتا چلوں کہ پہلے جو بائی الیکشن ہوا کرتے تھے موسٹلی زیادہ تر وہ جو ممبران اسمبلی وفات پا جاتے تھے، ان کے وفات پانے کے بعد وہ بائی الیکشن ہوتا تھا اور اس بائی الیکشن میں انہی کی فیملی میں سے کوئی نہ کوئی ممبر الیکشن لڑتا تھا اور اسے ہمدردی کا ووٹ ملتا تھا
اور وہ بائی الیکشن آلموسٹ ون سائڈڈ ہوتا تھا. لیکن اس بار جو بائی الیکشن ہو رہا ہے یہ بائی الیکشن اس سے بہت مختلف ہے. اس بائی الیکشن میں کوئی اور وجوہات ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہیں کہ پارٹی پالیسیز کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے یہ الیکشن کورٹ کے عدالت عالیہ کے حکم کے مطابق ہو رہا ہے. اور اس الیکشن میں عوام کا بہت زیادہ جوش و خروش ہے, بہت زیادہ جذبہ ہے, اور یہ 20 سیٹس پنجاب کی حکومت کو ڈیفائن کریں گی. لہٰذا یہ الیکشن پہلے والے ہونے والے بائی الیکشن سے کافی مختلف ہے. ابھی ہم جس حلقے کی بات کریں گے وہ ہے PP 1 to 5. یہ جھنگ کا حلقہ ہے. یہاں پہ رجسٹرڈ ووٹر وہی 2.25 لاکھ 2.5 لاکھ ہیں. یہاں سے فیصل حیات جبوانہ صاحب آزاد امیدوار جیتے تھے 2018 کے الیکشن میں, جنہوں نے 50,913 ووٹ لیے تھے. دوسرے نمبر پہ آنے والے کینڈیڈیٹ میاں محمد اعظم سیال صاحب تھے, جن کا تعلق PTI سے تھا, اور انہوں نے 38,461 ووٹ لیے تھے. تیسرے نمبر پر آنے والے کینڈیڈیٹ محمد جاوید اکبر صاحب تھے, جو کہ آزاد امیدوار تھے, اور انہوں نے 12,162 ووٹ لیے تھے. فیصل حیات جبوانہ صاحب بھی ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں, وہ کئی دفعہ اسمبلی کا حصہ رہ چکے ہیں. اس بار فیصل حیات جبوانہ صاحب PMLN کے کینڈیڈیٹ ہیں, اور میاں اعظم سیال صاحب جو 2018 میں PTI کینڈیڈیٹ تھے اب بھی وہی PTI کے کینڈیڈیٹ ہیں. فیصل حیات جبوانہ صاحب کو فیصل صالح حیات کی وہاں سے سپورٹ ہے. فیصل صالح حیات وہاں کے مشہور و معروف سیاستدان ہیں, وہاں کے گدی نشین ہیں, پیر ہیں, تو ان کا اچھا ایک ووٹ بینک ہے, جس کی وجہ سے یہ سیٹ PMLN جیتنے میں کامیاب ہو سکتی ہے. اب ہم آتے ہیں PP 1 to 7 جھنگ میں. یہاں کے رجسٹرڈ ووٹر کی تعداد تقریباً 2.5 لاکھ ہے. 2018 کے الیکشن میں یہاں سے مہر محمد اسلم بھروانہ آزاد امیدوار کے طور پر سامنے آئے, جنہوں نے 27,399 ووٹ لیے اور وہ یہ سیٹ جیت گئے. دوسرے نمبر پر آنے والے کینڈیڈیٹ مہر محمد نواز تھے, جنہوں نے 26,609 ووٹ لیے. یہ PTI کے کینڈیڈیٹ تھے. صرف 700 ووٹوں کے مارجن سے آلموسٹ یہ اپنی سیٹ ہارے. بڑا نیک ٹو نیک مقابلہ ہوا 2018 میں. اور 2022 میں مہر اسلم بھروانہ صاحب جو اس ٹائم آزاد کینڈیڈیٹ تھے, اب وہ PMLN کے کینڈیڈیٹ ہیں, اور مہر نواز بھروانہ صاحب PTI کے کینڈیڈیٹ ہیں. لیکن اس بار غلام محمد لالی صاحب کی سپورٹ ہے مہر نواز بھروانہ صاحب کے ساتھ. اس کے علاوہ سیال شریف وہاں پہ ایک بہت بڑی گدی ہے, ان کا بہت زیادہ ووٹ بینک ہے, بہت زیادہ ارادت مند ہیں, ان کی سپورٹ بھی حاصل ہے PTI کے کینڈیڈیٹ کو. اور شیخ وقاص اکرم صاحب جو وہاں سے متعدد بار MNA رہ چکے ہیں, ان کی سپورٹ بھی حاصل ہے PTI کے کینڈیڈیٹ کو. تو یہ سیٹ PTI جیتتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اگلا حلقہ جس کی ہم بات کریں گے وہ ہے PP 140 شیخو پورہ. یہاں کے رجسٹرڈ ووٹر تقریباً 2 لاکھ ہیں. یہاں سے میاں خالد محمود صاحب PTI کے کینڈیڈیٹ تھے, جنہوں نے 32,862 ووٹ لے کر یہ سیٹ ون کی تھی. یاسر اقبال صاحب PMLN کے کینڈیڈیٹ تھے, جنہوں نے 26,029 ووٹ لے کے دوسرے نمبر پہ آئے تھے. اور TLP کے کینڈیڈیٹ ہیں کیسر گوندل صاحب. اس حلقے میں بھی TLP کا ایک اچھا ووٹ بینک ہے, اور TLP یہاں پہ 15-20 ہزار ووٹ کاسٹ کروا سکتی ہے. 2022 کے الیکشن میں میاں خالد محمود صاحب کینڈیڈیٹ ہیں PMLN کے, جو پہلے PTI کے کینڈیڈیٹ تھے, اور خرم شہزاد ورک صاحب کینڈیڈیٹ ہیں PTI کے. اس بار خرم شہزاد ورک صاحب کو خرم منور مند صاحب ان کی سپورٹ حاصل ہے. منور مند صاحب ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان کی سیاست کا, جو شیخو پورہ سے تعلق رکھتے تھے. ان کے صاحبزادے خرم منور مند صاحب جو اب ان کی سیاست سنبھالتے ہیں, انہوں نے PTI کی سپورٹ کا اعلان کیا ہے. اور خرم شہزاد ورک کا جس طرح سے ورک جا رہا ہے اور وہاں کے جو لوگ تاثر دے رہے ہیں اس سے یہی فیل ہوتا ہے کہ PTI وہاں سے یہ سیٹ جیتنے میں کامیاب ہو جائے گی. ہمارا اگلا حلقہ PP 202 ساہیوال. یہاں کے رجسٹرڈ ووٹر 2 لاکھ ہیں. یہاں سے 2018 کے الیکشن میں PTI کے ملک نعمان لنگڑیال 57,190 ووٹوں کے ساتھ کامیاب ہوئے تھے, جبکہ دوسرے نمبر پر آنے والے کینڈیڈیٹ
شاہد منیر صاحب تھے جن کا تعلق پی ایم ایل این سے تھا اور انہوں نے 44,196 ووٹ حاصل کیے تھے۔ 2022 کے بائی الیکشن میں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ میجر ریٹائرڈ غلام سرور صاحب ہیں، جبکہ پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ نعمان لنگڑیال صاحب ہیں۔ یہاں سے ایکس ایم این اے ہیں چودھری طفیل جٹ صاحب، ان کی سپورٹ حاصل ہے پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ کو، اور چودھری منیر اظہر صاحب جو ہیں ان کی سپورٹ بھی حاصل ہے پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ کو۔ تو اس حلقے سے پی ایم ایل این یہ سیٹ جیتتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگلے حلقے کی ہم بات کریں تو وہ ہے پی پی 170 لاہور۔ لاہور کے 4 حلقوں میں ضمنی الیکشن ہے۔ یہ ایک ایسا حلقہ ہے جہاں پہ سوسائٹیز بہت زیادہ ہیں، یہاں پہ ہاؤسنگ سکیمز بنی بہت زیادہ، اور یہاں پہ لوگ مائیگریٹ کر کے آئے دوسرے حلقوں سے یہاں پہ۔ تو یہاں پہ 2 بڑی برادریاں ہیں جن میں ایک کھوکھر برادری اور ایک گجر برادری ہے۔ 2018 کے الیکشن میں یہاں سے چودھری امین گجر صاحب کینڈیڈیٹ تھے پی ٹی آئی کے، جنہوں نے 25,180 ووٹ لیے تھے اور یہ سیٹ جیتنے میں کامیاب ہوئے تھے، جبکہ پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ عمران جاوید صاحب تھے جنہوں نے 20,730 ووٹ لیے تھے اور انہوں نے یہ سیٹ لوز کی تھی۔ 2022 کے الیکشن میں ظہیر عباس کھوکھر صاحب یہاں سے کینڈیڈیٹ ہیں پی ٹی آئی کے، اور چودھری امین گجر صاحب کینڈیڈیٹ ہیں پی ایم ایل این کے۔ ظہیر عباس کھوکھر صاحب کو کھوکھر برادری کی حمایت بھی حاصل ہے اور شبیر گجر صاحب کی سپورٹ بھی حاصل ہے، تو گجر برادری کا کچھ ووٹ بھی ان کو مل سکتا ہے اور کھوکھر برادری کا ووٹ بھی ان کو مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ظہیر عباس کھوکھر صاحب 2002 میں ایم این اے بھی رہ چکے ہیں، اور یہ ابھی ریسنٹ ایم ڈی بیت المال بھی رہ چکے ہیں، اور یہاں سے وقاص جٹ صاحب جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ ہیں، ان میں بھی پوٹینشل ہے اور وہ بھی اس مقابلے کی دوڑ میں ہیں۔ یہاں بہت سخت مقابلہ ہے اور یہاں سے پی ٹی آئی کے جیتنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ اب ہم آتے ہیں لاہور کے اگلے حلقے پی پی 158 پہ۔ یہاں کے بھی کل ووٹر کوئی 2.5 لاکھ کے قریب ہیں۔ یہاں سے عبدالعلیم خان پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے 2018 میں، اور انہوں نے 52,299 ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ تھے رانا احسن صاحب جنہوں نے 45,288 ووٹ حاصل کیے تھے۔ اب یہاں سے 2022 کے الیکشن میں میاں اکرم عثمان صاحب کینڈیڈیٹ ہیں پی ٹی آئی کے، اور رانا احسن صاحب کینڈیڈیٹ ہیں پی ایم ایل این کے۔ اس حلقے میں پی ایم ایل این کی نشست جو ہے وہ جیتتی ہوئی، اور وہاں کے عوام کے مطابق یہاں سے پی ایم ایل این اپنی سیٹ جیتنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ پی پی 167 لاہور۔ یہاں کے پی ٹی اے کے کینڈیڈیٹ 2018 میں نذیر چوہان صاحب تھے جنہوں نے 40,704 ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ میاں محمد سلیم صاحب تھے جنہوں نے 38,463 ووٹ حاصل کیے تھے۔ ڈفرینس 2,000 کے لگ بھگ ووٹوں کا تھا، بڑا نیک ٹو نیک مقابلہ ہوا تھا۔ 2022 کے الیکشن میں نذیر چوہان صاحب کینڈیڈیٹ ہیں پی ایم ایل این کے، جبکہ پی ٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں شبیر گجر صاحب۔ دونوں کے درمیان بہت سخت مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے، اور یہاں پہ امن و امان کی صورتحال بگڑنے کا خطرہ بھی ہے۔ یہاں سے پی ٹی اپنی سیٹ یعنی کہ شبیر گجر صاحب یہ سیٹ جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگلا ہمارا حلقہ پی پی 168 لاہور۔ یہاں سے خواجہ سعد رفیق صاحب 2018 میں 34,114 ووٹ لے کے یہ سیٹ جیتی تھی، اور فیاض بھٹی صاحب پی ٹی اے کے کینڈیڈیٹ تھے جنہوں نے 14,940 ووٹ حاصل کیے تھے۔ خواجہ سعد رفیق 2018 میں ایم این اے بھی بنے تھے، اس کے بعد انہوں نے یہ ایم پی اے کی سیٹ خالی کر دی، اور پھر یہاں پہ 2018 میں ہی بائی الیکشن ہوا۔ اس بائی الیکشن میں اسد کھوکھر صاحب کینڈیڈیٹ تھے پی ٹی آئی کے جنہوں نے 17,571 ووٹ لیے تھے، اور رانا خالد قادری صاحب 16,870 ووٹوں کے ساتھ پی ایم ایل این کی طرف سے دوسرے نمبر پہ تھے۔ اب 2022 کے الیکشن میں ملک نواز اوان صاحب پی ٹی اے کے کینڈیڈیٹ ہیں، جبکہ ملک اسد کھوکھر صاحب پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ یہ سیٹ بھی پی ایم ایل این جیتتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اسد کھوکھر صاحب کے تعلقات آپ سب بہتر جانتے ہیں۔ اسد کھوکھر صاحب ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں، اور وہ اس حلقے میں کافی زور بھی لگا رہے ہیں۔ یہاں سے پی ایم ایل این یہ سیٹ جیتنے میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ اگلے میں جس حلقے کی بات کرنے جا رہا ہوں وہ بہت اہم حلقہ ہے،
PP 217 ملتان۔ یہاں سے 2018 میں شاہ محمود قریشی صاحب وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، سابق وفاقی وزیر خارجہ، انہوں نے ایم پی اور ایم این اے دونوں نشستوں پہ اس حلقے سے الیکشن لڑا تھا۔ ایم این اے کی سیٹ وہ جیت گئے تھے، جبکہ ایم پی اے کی سیٹ پہ انہیں محمد سلمان جو کہ آزاد امیدوار تھے، انہوں نے 35,294 ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ شاہ محمود قریشی صاحب نے 31,716 ووٹ حاصل کیے تھے، اور تسنیم کوثر صاحب پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ تھے، انہوں نے 21,618 ووٹ حاصل کیے تھے۔ بعد میں سلمان نعیم صاحب جو ہیں وہ پارٹی پالیسیز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہوں نے حمزہ شہباز صاحب کا ووٹ دیا سی ایم کے کینڈیڈیٹ کے لیے، اور اب 2022 کے الیکشن میں ایک دفعہ پھر شاہ محمود قریشی صاحب کے بیٹے زین قریشی صاحب جو پہلے ایم این اے تھے ایک اور حلقے سے، اب وہ وہاں سے استعفیٰ دینے کے بعد یہاں سے ایم پی کا الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اور ان کے وہ پی ٹی اے کے کینڈیڈیٹ ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں سلمان نعیم صاحب پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ یہاں بہت سخت مقابلہ ہوگا، اور دونوں پارٹیز پورا زور لگائیں گی اس سیٹ کو ون کرنے کے لیے، لیکن وہاں کی عوام کی رائے اور وہاں کے جو ہم نے سروے کیا اس کے مطابق پی ٹی اے یہ سیٹ جیتتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگلا جو حلقہ ہے وہ ہے PP 282 لیا میں طاہر رندھاوا صاحب 2018 میں 37,607 ووٹ لے کر آزاد حیثیت سے رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے تھے، جبکہ کیسر عباس مکسی صاحب 26,992 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پہ تھے، یہ پی ٹی اے کی طرف سے کینڈیڈیٹ تھے۔ پی ایم ایل این کی طرف سے محمد ریاض صاحب جنہوں نے 25,556 ووٹ حاصل کیے تھے۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ کیسر عباس مکسی صاحب 2008 میں اور 2013 میں ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں۔ 2022 کے الیکشن میں کیسر عباس مکسی صاحب پی ٹی اے کے کینڈیڈیٹ ہیں، جبکہ آزاد حیثیت سے یہ سیٹ جیتنے والے طاہر رندھاوا صاحب اس بار پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ تو یہاں سے ایک سخت مقابلے کے بعد پی ٹی آئی کی واضح اکثریت نظر آ رہی ہے۔ اگلا حلقہ PP 224 لودھراں کے ساتھ دنیا پور ایک ملحق کا علاقہ ہے، وہاں پہ یہ بائی الیکشن کنٹیسٹ ہوگا۔ وہاں سے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے 2018 میں زوار وڑائچ صاحب جنہوں نے 60,482 ووٹ حاصل کیے، اور دوسرے نمبر پر پیر عامر اقبال صاحب تھے پی ایم ایل این کی طرف سے جنہوں نے 48,211 ووٹ حاصل کیے۔ زوار وڑائچ صاحب کو جہانگیر ترین صاحب کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ 2022 کے الیکشن میں یہ دونوں کینڈیڈیٹ اپنی پارٹی سے ریورس ہوئے ہیں، یعنی کہ زوار وڑائچ صاحب پی ٹی آئی سے پی ایم ایل این میں چلے گئے، اور پیر عامر اقبال صاحب پی ایم ایل این سے پی ٹی آئی میں آ گئے۔ ابھی بھی ترین صاحب کی مکمل حمایت حاصل ہے زوار وڑائچ صاحب کو۔ جہانگیر ترین کے بیٹے علی ترین اس حلقے میں دن رات محنت کر رہے ہیں۔ پیر عامر اقبال بھی ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں، سابقہ ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں، ان کے والد صاحب ایم این اے بھی رہ چکے ہیں، ایک بڑا نام ہے اس علاقے کی سیاست کا۔ یہاں سے پی ٹی اے یہ سیٹ جیتتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لودھراں کا ہی ایک اور حلقہ PP 228، یہاں سے یہ لودھراں سٹی کا حلقہ ہے، یہاں سے نذیر احمد بلوچ صاحب 2018 میں پی ٹی اے کے کینڈیڈیٹ تھے، اور انہوں نے 43,169 ووٹ حاصل کیے تھے۔ سید رفیع الدین بخاری صاحب پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ تھے، انہوں نے 39,731 ووٹ حاصل کیے تھے، صرف 4,000 کا مارجن تھا دونوں کینڈیڈیٹس کے مابین۔ تیسرے کینڈیڈیٹ عزت جاوید خان صاحب تھے جو پی ٹی اے کی طرف سے کینڈیڈیٹ تھے، عزت جاوید خان صاحب آزاد امیدوار کی حیثیت سے 2018 میں الیکشن لڑ رہے تھے، اور انہوں نے صرف 357 ووٹ حاصل کیے تھے۔ جبکہ 2022 کے الیکشن میں یہاں سے نذیر احمد بلوچ صاحب جو پہلے پی ٹی اے کینڈیڈیٹ تھے، اب وہ پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور انہیں صدیق خان بلوچ جو یہاں سے ایم این اے ہیں، ان کی سپورٹ، ایم این اے رہ چکے ہیں، ان کی سپورٹ حاصل ہے۔ سید رفیع الدین بخاری صاحب جو پہلے پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ تھے، اب وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ بھی ایک اچھا اپنا ووٹ بینک رکھتے ہیں، اور وہ بھی اس مقابلے کی دوڑ میں آزاد حیثیت سے شامل ہیں۔ جبکہ پی ٹی اے کے کینڈیڈیٹ عزت جاوید خان صاحب ہیں، اور یہاں سے پی ایم ایل این یہ سیٹ جیتتی ہوئی نظر آ رہی ہے،
لیکن اگر رفیع الدین بخاری صاحب نے پی ایم ایل این کا ووٹ حاصل کیا اور اسی طرح سے نذیر احمد خان بلوچ صاحب نے بھی پی ایم ایل این کا ووٹ لیا تو یہ ووٹ ڈیوائیڈ ہو کے عزت جاوید صاحب کو فیور مل سکتی ہے. لیکن ابھی تک کی جو وہاں پہ مشاہدہ ہے اور جو وہاں کی عوامی رائے ہے، جو وہاں کا عوامی سروے ہے، اس کے مطابق پی ایم ایل این یہاں سے یہ سیٹ ون کر سکتی ہے. اگلا جو ہمارا حلقہ وہ ہے ڈی جی خان پی پی 288، جہاں سے 2018 میں محسن عطا کھوسہ صاحب آزاد حیثیت سے 39,396 ووٹ لے کر ایم پی اے منتخب ہوئے تھے، اور دوسرے نمبر پر آنے والے کینڈیڈیٹ سیف الدین کھوسہ صاحب تھے جو پی ٹی اے کی طرف سے امیدوار تھے، اور انہوں نے 30,132 ووٹ حاصل کیے تھے. جبکہ 2022 میں یہاں سے سیف الدین کھوسہ صاحب پی ٹی اے کے کینڈیڈیٹ ہیں، یہی پہلے کینڈیڈیٹ تھے 2018 میں پی ٹی اے کے، اور ان کا یہ پہلے ایم پی اے رہ چکے ہیں، اچھا ووٹ بینک ہے. جبکہ پی ایم ایل این نے یہاں سے ایک کینڈیڈیٹ عبد القادر کھوسہ صاحب کو اتارا ہے. یہ کھوسہ برادری کا آپس میں مقابلہ ہے، اور یہاں سے پی ٹی آئی ون کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اگلا ہمارا حلقہ بہاول نگر پی پی 237، یہاں سے آزاد امیدوار فدا حسین کالوکا صاحب 56,411 ووٹ لے کر ایم پی اے منتخب ہوئے تھے. جبکہ دوسرے نمبر پر پاکستان تحریک انصاف کے طارق عثمان صاحب 47,630 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر تھے. اور تیسرے نمبر پر یہاں سے سید احمد شاہ صاحب تھے، ٹی ایل پی کے کینڈیڈیٹ ہیں، 12,874 ووٹس کے ساتھ. ٹی ایل پی یہاں پہ اپنا ووٹ بینک رکھتی ہے اور 12-15 ہزار ووٹ لینے کی کیپیسٹی رکھتی ہے. 2022 میں سید آفتاب رضا یہاں پی ٹی اے کی طرف سے امیدوار ہیں، جبکہ آزاد حیثیت سے جیتنے والے فدا حسین کالوکا صاحب پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور یہاں سے بھی پی ایم ایل این جیتتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس حلقے میں پی ٹی اے کی دڑا بندی ہو چکی ہے. 2 دھڑے بن چکے ہیں. جو پہلے پی ٹی اے کے کینڈیڈیٹ تھے جنہوں نے 47,000 ووٹ حاصل کیا تھا 2018 میں، وہ اس بار الیکشن لڑنے سے انکار کر گئے ہیں. تو یہاں کی صورتحال پی ایم ایل این کے حق میں بہت اچھی نظر آ رہی ہے. اگلا ہمارا حلقہ پی پی 272 مظفر گڑھ علی پور، یہاں سے سید باسط سلطان بخاری صاحب آزاد حیثیت سے 23,587 ووٹ لے کر الیکشن جیتے تھے. یہ وہاں سے ایم این اے بھی بنے اور ایم پی اے بھی 2018 میں. ضیاء الحق خان صاحب پی ٹی اے کی طرف سے 18,197 ووٹ حاصل کر سکے، اور اس کے بعد ایم ایم اے کے کینڈیڈیٹ عبداللہ صاحب عبداللہ فہد جنہوں نے 17,000 ووٹ حاصل کیے، اور سید ہارون سلطان جنہوں نے 15,941 ووٹ حاصل کیے پی ایم ایل این کی طرف سے. اس کے بعد سید باسط بخاری صاحب نے اپنی ایم این اے کی نشست برقرار رکھی اور ایم پی اے کی سیٹ سے استعفیٰ دیا. 2018 میں ہی بائی الیکشن ہوا. باسط سلطان بخاری صاحب نے اپنی والدہ کو پی ٹی اے کی ٹکٹ پر الیکشن لڑوایا، جنہوں نے 27,752 ووٹ حاصل کیے. اور یہاں پہ اس وقت زہرا سلطان بخاری صاحب کا مقابلہ ان کے اپنے بیٹے ہارون سلطان بخاری صاحب سے ہوا، جنہوں نے آزاد حیثیت سے 18,853 ووٹ حاصل کیے. جبکہ 2022 میں یہاں سے معظم جتوئی پی ٹی اے کی طرف سے امیدوار ہیں، جنہیں جمشید دستی کی سپورٹ بھی حاصل ہے، اور جتوئی برادری یہاں پہ ایک اپنا اچھا ووٹ بینک رکھتی ہے. اور ان کے مقابلے میں سیدہ زہرا باسط بخاری جو کہ باسط سلطان بخاری صاحب کی زوجہ ہیں، وہ پی ایم ایل این کی کینڈیڈیٹ ہیں. جبکہ انہی کے دیور ہارون سلطان صاحب یہاں سے آزاد حیثیت سے امیدوار ہیں. تو بہت نیک ٹو نیک مقابلے کے بعد یہاں سے پی ٹی آئی جیتتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ فیملی کلیشز کی وجہ سے ووٹ بینک افیکٹ ہو سکتا ہے بخاری خاندان کا. آخری ہمارا حلقہ پی پی 273 مظفر گڑھ، جہاں سے 2018 میں سبطین رضا بخاری صاحب نے 36,009 ووٹ حاصل کیے. پی ٹی اے کے امیدوار تھے اور یہ سیٹ جیتنے میں کامیاب ہوئے تھے. دوسرے نمبر پر آنے والے کینڈیڈیٹ رسول بخش صاحب تھے، جنہوں نے 24,263 ووٹ حاصل کیے اور وہ آزاد امیدوار تھے. تیسرے نمبر پر بھی آزاد امیدوار تھے 22,131 ووٹوں کے ساتھ ملک عبدالعزیز صاحب. جبکہ چوتھے نمبر پر پی ایم ایل این یہاں سے شاہد رسول صاحب 14,838 ووٹ لے کر چوتھے نمبر پر پی ایم ایل این یہاں پہ 2018 کے الیکشن میں تھی. جبکہ 2022 کے الیکشن میں یاسر عرفات جتوئی صاحب پی ٹی اے کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور محمد سبطین رضا بخاری صاحب پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ ہیں. اس بار سبطین رضا بخاری صاحب کو گوپانگ گروپ، جن کے وہاں سے ایم این اے بھی ہیں اور ایم پی اے بھی ہیں، ان کی سپورٹ حاصل ہے. تو اس حلقے سے پی ایم ایل این
سیٹ جیتتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر تمام حلقوں کا کنکلوژن کیا جائے تو ہمارے مشاہدے، وہاں کی وزٹس، لوگوں کی رائے اور سرویز، ان سب کو یکجا کیا جائے تو ہمارے مطابق پی ٹی آئی 12 سیٹیں جیتتی ہوئی نظر آ رہی ہے، پی ایم ایل این 7 سیٹس پہ کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جبکہ ایک سیٹ آزاد امیدوار جیت سکتے ہیں۔ تو یہ ہے جو 17 جولائی 2022 کو پنجاب کا بائی الیکشن ہو رہا ہے۔ اس بائی الیکشن کے بارے میں تمام انفارمیشن جو ہم کلیکٹ کر سکے ہم نے اپنے ناظرین کو دینے کی کوشش کی ہے۔